ہمارے اگلے مقرر ہے رمضان خان شبیر خان، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشرف اساتذہ کرام، آج کی اس پربہار مجلس میں میرا موضوع خطابت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت داعی۔ معزز حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندے ہیں اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ آپ عراق کے ایک مشہور شہر بابل میں نمرود کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جہاں پر بہت سی صفات سے متصف تھی، وہیں پر آپ کی ایک عظیم الشان صفت یہ بھی تھی کہ آپ توحید کے داعی تھے، آپ توحید کے علم بردار تھے، اسی لیے آپ کو امام الموحدین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت غرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا، بت پرست تھا اور بت فروش بھی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی عادت نہایت ناپسند تھی اور آپ ان کو شرک سے بار بار منع کیا کرتے تھے، جس کا نقشہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، تم ایسوں کو کیوں پکارتے ہو، تم ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہیں کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، مجھے وہ علم حاصل ہے جو تمہیں نہیں ہے، لہٰذا تم میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ باپ مشرک ہے، باپ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لوگوں کو پکارنے والا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد ہیں، توحید کے علم بردار ہیں، لیکن اپنے والد محترم کو بڑے ہی احترام کے ساتھ دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ماننے والا نہیں تھا، وہ بت پرست تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی مشرک تھی۔ آپ اپنی قوم کو بھی دعوت توحید پیش کیا کرتے تھے، جس کا نقشہ قرآن کریم سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم والوں سے پوچھا کہ جن مورتیوں کے تم مجاور ہو، جن مورتیوں کو تم پوجتے ہو، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملتا ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ خلیل اللہ جواب دیتے ہیں، قال لقد كنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا نہایت ہی گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ قوم والے کسی میلے کے اندر چلے جاتے ہیں اور خلیل اللہ موقع کے اوپر چوکا مارتے ہوئے فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں سوائے بڑے بت کو، وہ بھی اسی مصلحت کے اوپر کہ جو قوم والے ہیں وہ بڑے بت کی طرف لوٹیں گے۔ قوم والے آتے ہیں، کہتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا،
ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ انہو لمن الظالمین، بے شک کوئی ظالم ہی ہوگا۔ قوم والوں میں سے کچھ نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ابراہیم نامی ہے، ہمارے بتوں کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ قوم والے کہتے ہیں اسے مجمع کے اندر لایا جائے، سب کے سامنے سے پیش کیا جائے۔ کہا کہ ابراہیم انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو اس بڑے بت نے کیا ہے، تم تمہارے معبودوں سے پوچھو اگر یہ بولتے چالتے ہیں تو۔ قوم والے اس جواب کے اوپر قائل ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام یہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے ہیں، یہ نہیں چالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع پر ان کے سامنے ایسا جواب رکھتے ہیں کہ سب کے سب خاموش رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے لوگوں کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے، اف ہے تمہارے اوپر اور ان معبودوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تم جن کو پوجتے ہو۔ افلا تعقلون، لوگوں اتنی بھی عقل نہیں رکھتے جو نہ بولتے ہیں نہ چالتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ تمہیں کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے ہیں، تم ایسے لوگوں کو اس اللہ رب العالمین کے مقابل میں پوجتے ہو جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو مکمل سننے والا ہے۔ لیکن قوم والے سمجھنے والے نہیں تھے، شرک کی گہرائی میں جا چکے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آگ تیار کی جو بڑی دردناک اور خطرناک تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، لیکن خلیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر مکمل یقین تھا۔ آپ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کے لفظ کے ساتھ اس آگ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں آپ، خلیل اللہ اس خود آگ کے اندر داخل ہوئے، جس آگ کی صفت لوگوں کو جلا دینا ہے، جس آگ کی صفت چیزوں کو ہلاک و برباد کر دینا ہے۔ رب کعبہ کا حکم ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نارے نمرود میں جس وقت ڈالے گئے خلیل، نارے نمرود میں جس وقت ڈالے گئے خلیل، پھول بن بن کر شراروں نے قدم چوم لیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تطلب کی بات نہ لیجیے۔